السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مختلف موقعوں پر مختلف عنوانات کے تحت مہم چلائی جاتی ہے۔ ایسی کئی مہمیں آپ نے دیکھی بھی ہے اور آپ نے اس میں شرکت بھی کی ہے۔ چنانچہ حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی مہینے کی 21 نومبر سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا جو آل انڈیا لیول کی مہم ہے، جس کو نام دیا گیا ہے حقوق ہمسایہ مہم۔ اس مہم کے ذریعے یہ کوشش کی گئی مثالی پڑوسی کا کیا خصوصیات ہیں اور مثالی معاشرہ کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ مہم کی تفصیلات ناظم شہر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، معاشرے کی موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ معاشرہ بہت زیادہ انفرادیت پسند ہو چکا ہے۔ آج کے اس صورتحال میں جہاں نیوکلیئر فیملیز کا کانسیپٹ بہت بڑھ چکا ہے، لوگ اپنے پڑوسی سے واقف نہیں ہیں، بلکہ اس حد تک لوگ انفرادیت پسند ہو چکے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی اپنے فیملی ممبر سے تعلقات میں بہت کمی آئی ہے، ایک دوسرے کے مسائل سے لاواقف ہیں۔ ایسے وقت میں جب افراد خود اپنے ہی افراد خاندان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں اور ان کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، ایسے وقت میں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی بہت دور کی بات ہو چکی ہے۔ پڑوسیوں ایک ہی اپارٹمنٹ میں بستے ہیں، سامنے کے فلیٹ میں رہتے ہیں اور اوپر نیچے فلیٹس میں رہتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے نام سے تک واقف نہیں ہیں۔ جہاں پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ جب تعلقات نہیں ہوں گے تو ان کے مسائل کے حل میں، ان کے مشکلات میں ان کا ساتھ دینا یہ بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ آج کے خصوصاً شہروں کی جو زندگیاں ہیں، جہاں مستقل طور پر دوسرے سٹیز سے، دوسرے ریاستوں سے لوگ منتقل ہو کر شہروں میں آنے لگے ہیں، اور ان کے جہاں لوگ منتقل ہو کر شہروں میں آتے ہیں وہاں ان کے اپنے رشتہ دار بہت کم رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ان کے رشتہ دار کم ہیں اور پڑوسیوں سے تعلقات میں بہت کمی آ چکی ہے تو ظاہر بات ہے کہ بہت ساری تکالیف، مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ میں نے جو 2 احادیث بھی سنائی ہیں اس میں بھی پڑوسیوں کے متعلق بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی نہ صرف ان کے مسائل کا حل ہے، ان کی مصیبتوں میں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے اہم مواقع پر ان کی تجاویز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ محلوں میں لوگ اپنے بازو جو رہتے ہیں، ان کی واقفیت کی ایک اہم عدم واقفیت کی ایک اہم وجہ بھی ہے کہ لوگ جہاں انفرادیت پسند ہو چکے ہیں، وہی ڈیجیٹل ورلڈ نے ان کو ایک محدود زندگی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جس طرح عارضی سفر میں بھی لوگ اپنے موبائل میں مصروف ہونے لگے ہیں، وہیں مستقل پڑوسی کی عدم واقفیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے پروفیشنل لائف سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، وہیں ہم فوراً، پہلے تو زمانہ تھا کہ ٹی وی وغیرہ بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے، لیکن آج موبائل میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جہاں ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا وقت موبائل اور سوشل میڈیا پر زیادہ گزرنے لگا، وہیں ہم اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی بہت دور ہونے لگے۔ جہاں ہمارے ڈیجیٹل ورلڈ میں، ہمارے سوشل میڈیا پر ہزاروں ہمارے دوست ہیں، فرینڈس لسٹ میں ہمارے ہزاروں شامل رہتے ہیں، لیکن وقت پر ساتھ دینے اس میں سے ایک بھی حاضر نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ان پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی مسلسل کوشش کریں۔ ہمارے محلوں میں پارکنگ کے مسائل ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جن گھروں کے اطراف خصوصاً شادی خانے رہتے ہیں ان کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت جھول نظر آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے وقت، خصوصاً نماز جمعہ کے وقت، مساجد کے سامنے پارکنگ کی جو صورتحال ہے، اس سے نہ صرف مستقل پڑوسی بلکہ عارضی پڑوسی بھی بہت مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پڑوسیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدگمانی، بد اعتمادی کی فضا، اور پھر خصوصاً تعمیرات کے وقت اپنے پڑوسیوں کا تعلق نہ رکھنا، ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس سے آج ہمارا معاشرہ ان مسائل کا شکار ہے۔ ایسے وقت پہ جہاں قرآنی آیت کی تشریح بھی آپ کے سامنے آئی ہے،
اور تقریباً راس پڑوسی کے متعلق تقریباً 40 احادیث موجود ہیں، بلکہ انڈائریکٹ کہا جائے تو بے شمار احادیث پڑوسیوں کے متعلق، پڑوسیوں کے حقوق کے ادائیگی کے متعلق آئی ہیں۔ چند احادیث کا تذکرہ میں 2 احادیث آپ کے سامنے میں نے پڑھا تھا کہ لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بواقعہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے بہت زیادہ پریشان ہے، جبکہ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے بالکل محفوظ رہے۔ پھر خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ پھر میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اس طرح ہم کو بے شمار احادیث کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے پڑوسی کے حقوق کے متعلق ہم بارہا ہدایت دی گئی ہے۔ ایسے وقت میں جہاں ہم ان پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں معاشرے میں پنپ رہی ہیں، اور جہاں ہم ایک تکثیری سماج میں رہتے ہیں، پلورل سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ایسے سماج میں مسلمانوں کے متعلق، اسلام کے متعلق بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں۔ ایسے وقت جماعت اسلامی ہند نے اس مہم کو چھیڑا۔ ایسی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ مہم منائی جا رہی ہے، بلکہ اس سے قبل بھی ایسی مہمات منائی گئی تھی، اور اس عنوان پر بھی مہمات منائی گئی ہیں۔ اب کل ہند سطح پر جماعت اسلامی ہند نے 10 روزہ مہم منایا ہے، بلکہ بطور یاد دہانی۔ یہ مہم ایسے نہیں کہ بس 10 روز ہم لوگ کام کر لیں اور خاموش بیٹھ جائیں، بلکہ مستقل طور پر کام کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند نے یاد دہانی کے طور پر اس 10 روزہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ آج اس کا 10واں دن ہے۔ اس مہم میں خصوصاً 3 قسم کے قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 قسم کے پڑوسیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ہم 3 قسم کے پڑوسیوں کو اس مہم کے دوران ان سے ملاقات کریں گے، ان حقوق کی ادائیگی کی یاد دہانی کرائیں گے۔ ایک وہ پڑوسی جو مستقل طور پر ہمارے گھروں کے بازو رہتے ہیں، اور ہم نے خصوصاً اپنے کیڈر کو ہدایت دی ہے کہ تقریباً کم از کم 20 گھروں تک ہم پہنچیں، ان سے مستقل طور پر تعلقات قائم کریں۔ اگر ان سے عدم واقفیت ہے تو ان سے واقف ہوں، اور ہر پڑوسی سے کم از کم 15 منٹ ان سے گفتگو کریں، ان کے گھروں کے احوال سے واقف ہوں، ان کے گھر میں بسنے والے افراد سے واقف ہوں، اور وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت محسوس ہو تو ہم ان کی ضرورتوں میں ان کا خیال رکھیں۔ یہ مستقل پڑوسی جو ہمارے بازو بستے ہیں۔ دوسرے وہ پڑوسی ہیں جو عارضی پڑوسی ہیں۔ عارضی پڑوسیوں میں نہ صرف سفر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ مختلف مواقع پر اگر ہم جم جاتے ہیں تو بھی وہاں ہمارے عارضی پڑوسی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم واکنگ کرتے ہیں، پارک کو جاتے ہیں، تو وہاں جو ہمارے ساتھ واک کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے عارضی پڑوسی ہیں۔ اسی طرح ہم مسجد جاتے ہیں، اور مسجد میں مصلی جو آتے ہیں وہ بھی ہمارے عارضی پڑوسی ہیں۔ لیکن صورتحال ہم مساجد جو مصلیوں کی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مسجد میں برس سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس مسجد میں مستقل طور پر نماز پڑھنے کے لیے جو مصلی آتے ہیں ان کے ناموں سے تک ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے جو نمازوں کے پابند بھی ہیں۔ پھر تیسری قسم کے وہ پڑوسی جو پروفیشنل لائف میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم گھروں میں چند گھنٹے ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن 7-8 گھنٹے دن کے ہم اپنے پروفیشنل لائف میں گزارتے ہیں۔ ہمارے کلیگس ہوتے ہیں، ان سے تعلقات کے بہتر، یہ بھی پڑوسی کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے دوران جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ پڑوسی میں شامل ہے۔ اس طرح پروفیشنل پڑوسی، پھر عارضی پڑوسی، اور پھر مستقل پڑوسی، ان تینوں پڑوسیوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے بطور یاد دہانی یہ مہم منائی جا رہی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہند کی مہم نہیں ہے، بلکہ پورے ملت اسلامیہ کی مہم ہے۔ اس میں ہم صرف جماعت اسلامی ہند کے افراد کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کو اس ذمہ داری کی یاد دہانی کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پورے ملت اسلامیہ کو اس مہم میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس موقع پر اپنے کیڈر کو تو متحرک کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آج معززین شہر کی یہاں ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اسی طرح ہم نے مختلف مقامی جماعتوں میں ائمہ حضرات کے بھی اجلاس منعقد کیے ہیں، خطیب حضرات کے اجلاس بھی منعقد کیے ہیں، مقامی سطح پر معززین کے اجلاس بھی منعقد کیے گئے، خواتین کی محفلیں بھی منعقد کی گئی،
اجلاس عام بھی، خطابات عام بھی منعقد کیے گئے، اور پھر بچوں کے لیے کمپٹیشنز بھی رکھے گئے تاکہ بچوں میں یہ شعور بیدار ہو، بچپن ہی سے وہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ پھر نوجوانوں کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے، اور نوجوانوں کے ذریعے سے مختلف محلوں میں ریلیز منعقد کی گئی ہیں، اور پھر ہم نے کئی موقع پر نمائش کا بھی اہتمام کیا ہے۔ آج راجندر نگر میں بھی اسی عنوان پر نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح مختلف ذرائع سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا شعور بیدار ہو، سب لوگ اس کی ادائیگی کریں، اور پھر خصوصاً وہ محلے جہاں مکسڈ پاپولیشن ہے، مسلم غیر مسلم بستے ہیں، تو ان کو ہم نے خصوصاً ٹارگٹ کیا ہے کہ وہاں غیر مسلموں سے بھی ملاقات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی مسلمانوں تک ہم محدود رہ جائیں اور ان سے ملاقات تک محدود ہوں، بلکہ ہم حفیظ پیٹ میں بھی ہمارے اجلاس منعقد ہوئے ہیں، قطب اللہ پور جیسے علاقوں میں بھی، نیو سٹی اور اولڈ سٹی دونوں، چونکہ ہمارے شہر حیدرآباد میں ہمارے 38 مقامی جماعتیں، لوکل یونٹس ہیں، اس کے علاوہ ہمارے حلقہ کارکنان 12 ہیں۔ اس طرح ہم نے مختلف مقامات پر ایسے اجلاس منعقد کیے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے معاشرے میں شعور بیدار ہو اور سب مل کر ایک کام کریں۔ جہاں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، وہیں غیر مسلموں میں اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں، پڑوسیوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سٹی میں جہاں غیر مسلم آباد ہیں وہاں مسلمانوں کو گھر دینے سے بھی، کرایہ پر مکان دینے سے بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں اگر ہم یہ شعور بیدار ہو اور اسلامی تعلیمات ان کے سامنے آئیں تو وہ پھر ہماری ان دوریاں ختم ہوں گی، غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوگا۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ مہم بنائی ہے، اور مختلف پوسٹرز کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، EI پر تشکیل دیے گئے ویڈیوز کے ذریعے سے، اور اس طرح ہم نے یہ مواد بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے، اور ہمارا کیڈر مستقل طور پر اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے سٹیٹس پر بھی یہ چیزیں، احادیث اور قرآنی آیات رکھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک موقع مل رہا ہے کہ غیر مسلم دوستوں سے بھی کہ وہ اس عنوان پر ہم سے گفتگو کریں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے خطیب حضرات سے اپیل کی ہے کہ جمعہ کے خطبات کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، درس حدیث کے ذریعے سے یہ شعور بیدار کیا جائے، وہیں ہم آپ تمام معززین شہر سے اپیل کرتے ہیں کہ محلوں میں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے مستقل طور پر ہمارے معززین شہر بھی کوشش کریں۔ جہاں پارکنگ کے مسائل ہیں اس کو جو بااثر افراد ہیں وہ لوگ سامنے آئیں، نوجوانوں کی محفلیں بنائیں، نوجوانوں کے گروپس بنائیں، اور خصوصاً جمعہ کے وقت میں، اور پھر محلوں میں ایسے جہاں مسائل ہوں ان مسائل کو حل کرنے میں سامنے آئیں، اور تمام بااثر افراد ہم سب مل کر اس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھائیں۔ انشاءاللہ ہم اس شعور بیداری کا کام بھی کریں گے، اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس کے بھی ازالے کی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی مستقل کوشش کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف چند روزہ نہیں بلکہ تعدم حیات ان کاموں کو، مختلف حقوق کی ادائیگی میں ہم کوشاں رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کمپریہنسولی دین کی صحیح فکر اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جب تک ہمارے ذہنوں میں صحیح تصور نہیں رہے گا، ہم صرف حقوق اللہ کو ہی صرف دین سمجھ کر اگر آگے بڑھیں گے تو حقوق العباد کی جو ہم دیکھتے ہیں ہماری جو ہو رہی ہے معاشرے میں، وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، سارے مشکلات کی وہ جڑ ہے۔ کہ ہمارے شہر کا واقعہ ٹوری چوکی کا، کہ ان کا بچہ جلدی میں جا رہا تھا، سیڑھیوں پہ سے گرا ہو، تو تقریباً 20-25 سیڑھیاں پھسل گیا، رات کا وقت تھا، نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، خون نکل گیا اس کا۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں فلیٹ کے ایک ایک دروازے پہ مارا، سب کے پاس کاریں تھی لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور مجاہد صاحب یہ حال ہوا کہ میں بچے کو جب لے گیا ہاسپٹل تو بچے کا انتقال۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس میں جو بے دینی ہے، جہالت ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ذمہ داری دونوں پر ہے۔ اگر مسلمانوں میں یہ شعور جاگ جائے کہ میری جو زندگی ہے اس کا جو معیار ہے، اس معیار کو سامنے رکھ کر کم سے کم میرے پڑوس میں جو بیوہ رہتی ہے اس کا بچہ اسکول سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کی فیس پے نہیں کی گئی۔ کاش ایک مالدار، ایک غریب کے بچے کی فیس
کو کا اسپانسر لے لے تو کتنے لاکھوں بچوں کی تعلیم ہوگی۔ ہم ان کے ساتھ جب ایثار کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اوپر نثار ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ایثار نہیں کریں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم وقت کی قربانی دیں، جگہ کی قربانی دیں، مال کی قربانی دیں، اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم مسکرانے کی قربانی دیں۔ چیچنیا کے واقعات پر تو ہم جو ہے نا بہت شدید اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، آسام کے واقعات پہ کرتے ہیں، آسام کی جو ہے حالات پر ہم تبصرے کرتے ہیں، اور یہ میرا بھی ہے اور سبھی کا ہے، لیکن میں اپنے پڑوس سے واقف نہیں ہوتا ہوں، تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی تجاویز ایسی رکھی جائیں جس پر کام کیا جائے، اور شرکائے مجلس جو ہے آگے بڑھ کر کہیں کہ یہ کام میں کروں گا اور میری ذمہ داری میں کیا دیا جا سکتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ ڈائگنوز تو سب کرتے ہیں، لیکن دوا کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ میں آپ تمام حضرات سے اور اس جلسے کے شرکاء سے اور اس کے ناظمین سے میری گزارش ہے کہ مجھے کوئی ذمہ داری دیں تو میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اپنا وقت یہاں کے تمام دانشوروں کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ کی عبادت 2 بلس سے اوپر نہیں جائے گی۔ آپ جتنی پڑھ لیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، مہینے بھر روزہ رکھ لیں، جتنی عبادت کریں، تلاوت کریں، اگر آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، کلمہ گو ہو سکتا ہے، غیر کلمہ گو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی عبادت آپ ہی تک محدود ہو گئی۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ کو اپنے مذہب اور اپنے روایت، اپنے حدیث، اپنے کلام سے آشنائی اور زیادہ بڑھانی ہوگی، اور پڑھنا پڑے گا، اور مطالعہ کرنا پڑے گا، اور جب بھی بات کریں ہم لوگ ٹھوس حدیث اور کلام کے حوالے سے بات کریں۔ ضروری ہے کہ ہم لوگ برج بنائے ہیں، رابطہ قائم کریں دوسرے لوگوں سے بھی اور غیر مذہب سے بھی۔ آپ کو اندازہ ہوگا خدا کے نام پر دست و گریبہ ہیں خدا والے، خدا کے نام پر دست و گریبہ ہیں خدا والے بہت ہے، جس قدر ذکر خدا خوف خدا کم ہے۔ آج ہمارے پاس خوف خدا کی ضرورت ہے۔ آج خوف خدا نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ سب مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا بہت اہم اعلان ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم اس سے بھی بہرا ہو گئے ہیں۔ ہم حق کی بات نہیں کرتے، اور نہ فلائی کی بات کرتے، اور نہ برائی سے روکتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق کی بات کریں تو ہمارے سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو دنیا کدھر جا رہی کچھ پتہ نہیں، تو انفارمیشن پہنچانے کی بہت ضرورت ہے حکومت کی جانب سے، وداؤٹ اینی سیلنگ، آئی ایم ریپیٹنگ، وداؤٹ اینی سیلنگ۔ کتنے بچے آنے دو، ان کو پوروں کو پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دینے کا حکومت کا وعدہ ہے، اور دے رہی ہے حکومت۔ یعنی خود دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو تاکہ تم میں پلٹ کر وہ بھی آپ کے معبود، آپ کے خدا اس کو کے خلاف بولے۔ میں جماعت اسلامی کے لوگوں سے خواہش کروں گا کہ اصلاحی معاشرے کا کام تو کرتے رہیے، مسلسل کام ہے، مگر آج معاشرہ ہند جن مرحلے سے گزر رہا ہے اس میں آپ کی ضرورت زیادہ ہے۔ معاشرہ ہند کہاں پہنچ گیا ہے؟ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ دستور محفوظ ہے، نہ ادارے محفوظ ہیں، نہ انسان محفوظ ہے، نہ عدلیہ محفوظ ہے۔ ایسے وقت آپ باشعور لوگ ہیں، آپ اپنے اصلاحی معاشرہ تو کیجیے، مگر آپ جو پڑوسی کا حق ہے، جو پڑوسی آپ سمجھ رہے ہیں، ان 60% لوگوں کا غور کیجیے جو 15% لوگوں کی وجہ سے مشکل میں پڑے۔ بڑی مشکل سے 15% لوگ ہندوستان پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور 60% لوگ ایسے ہیں جن پر قبضہ کیا گیا ہے۔ وہ آپ کو پکار رہے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 واقعات سیرت کے رکھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات
حضرت عائشہ سے اپنے گھر میں انٹر ہو کر پوچھا سالن وغیرہ کے بارے میں، اور حکم دیا کہ اس میں پانی ملا دو اور پڑوسی کو دے دو۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ یہ بات بتائی تم اپنے بچوں کے لیے میوہ وغیرہ لائے تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، تاکہ پڑوسی کا باپ نہیں لا سکا تو اس کو احساس محرومی نہ ہو بچوں کو۔ میدان جنگ ہے، روح قبض ہونے کے لیے ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی لے کے پہنچا گیا ہے تو بازو سے آواز آئی پانی، ٹرانسفر کر دیے پانی، خود نہیں لیے، اپنے زیادہ اس صحابی کو پریفر دیا جن کی روح قبض ہونے والی ہے، اپنی روح قبض ہو رہی، پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن اس پڑوسی کی، اس ساتھی کی طرف توجہ دلائی کہ پانی ادھر پہنچاؤ۔ جب پہنچا کے واپس آئے تو یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ایسپیکٹ، ایک بزرگ شاید راجستھان کے کسی علاقے میں جہاں پانی کی بہت بڑی قلت ہے، آج بھی قلت ہے، اس زمانے میں تو آج سے 400 500 800 سال پہلے، انہوں نے اپنے معتقدین اور مریدین کو یہ بات بتائی کہ تمہارے پانی میں پڑوسی کا حق ہے۔ یہ ایک ہی بات کافی تھی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تمہارے گھر میں جو پانی ہے اس میں تمہارے پڑوسی کا حق ہے۔